اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس ذات پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا موضوع ہے جس گھر میں جادو وغیرہ ہوا ہو، تعویذ ہوئے ہوں، بندش ہوئی ہو یا جنات رہتے ہوں، ان سے اس گھر کو کیسے پاک کیا جائے۔ یہ اللہ پاک نے ہمیں بہت بڑی نعمت دی ہے، بہت بڑا تحفہ دیا ہوا ہے قرآن پاک کی صورت میں۔ اس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ سب سے پہلے تو میری طرف سے ریکویسٹ ہے کہ یہ میرا اسلامی چینل ہے، صرف اور صرف اسلام کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اس کو پھیلائیں زیادہ سے زیادہ۔ مجھے کوئی لالچ نہیں ہے ان سے انکم کا، سال ہو گیا ہے ابھی تک ٹوٹل 85-86 لوگوں نے سبسکرائب کیا ہے۔ مجھے اس کا کوئی لالچ نہیں کہ مجھے ان سے کچھ ملے گا، میں ان سے گوروں سے نہیں، میں اللہ وحدہ لا شریک سے امید ہے کہ آخرت میں مجھے کچھ ملے۔ دنیا میں تو رزق کا ذمہ اس نے لیا ہوا ہے، وہ دے گا انشاءاللہ۔ آخرت کے لیے میں کر رہا ہوں اور انشاءاللہ آخرت میں وہ بہترین صلہ عطا فرمائے گا۔ تو اب آتے ہیں ویڈیو کی طرف، اصل موضوع کی طرف کہ دیکھیں جس گھر میں اگر تعویذ وغیرہ ہوئے ہوں تو وہ خود بخود نکل کے سامنے آ جائیں گے۔ اگر اثرات ہوئے تو انشاءاللہ 3 دنوں میں ختم ہو جائیں گے، تعویذ ہوئے تو 3 دنوں میں نکل کے سامنے آ جائیں گے، اور اگر جنات وغیرہ ہوئے تو غیر مسلم ہوئے تو 3 دنوں میں بھاگ جائیں گے، غیر مسلم نہ ہوئے مسلمان ہوئے تو وہ مسلمان تو تنگ کرتے ہی نہیں ہیں۔ اگر کوئی شرارتی کر بھی رہے ہیں، ان کے بچے وغیرہ جو شرارتی ہوتے ہیں وہ کر بھی رہے ہیں تو انشاءاللہ نہیں کریں گے۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ جو ہمیں اللہ کے بلاوا ہے نا اذان، یہ اذان کمرے میں دروازے سے داخل ہوتے ہی پہلے آگے والی سائڈ پہ جو سیدھا کونا ہے اس میں بلند آواز سے اذان دینی ہے، پھر آگے والے الٹے کونے میں، پھر پیچھے دروازے والی سائڈ پہ آ جائیں سیدھے ہاتھ والے کونے میں، پھر الٹے ہاتھ والے کونے میں، اسی طرح بلند آواز سے چاروں کونوں میں اذان دینی ہے۔ ایک اذان 5ویں اذان درمیان میں دینی ہے۔ اسی ترتیب سے ہر کمرے میں 5 اذانیں دینی ہیں، کوئی کمرہ چھوڑنا نہیں ہے۔ کچن ہے تو اس میں بھی دینی ہے، سٹور ہے تو اس میں بھی دینی ہے، اوپر ممٹی ہے تو اس میں بھی دینی ہے، برآمدہ ہے تو اس میں بھی دینی ہے۔ کوئی جگہ چھوڑنی نہیں ہے سوائے باتھ روم کے، باقی کوئی جگہ بھی نہیں چھوڑنی ہے، لگاتار 3 دن دینی ہے۔ آپ بے شک 2-3 منٹ کے وقفے سے دے دیں، 5 منٹ کے وقفے سے دے دیں، لیکن ایک ہی دنوں میں پورے گھر میں دینی ہے، اور لگاتار 3 دن دینی ہے۔ اور اس کے بعد پھر گھر کا کوڑا چیک کرتے رہنا، اگر تعویذ ہوئے تو کوڑے میں نکل کے سامنے آ جائیں گے، اگر نکل کے سامنے آ جاتے ہیں تو پھر ان کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو یہ نہیں کرنا کہ ان کو چلتے کیا نام ہے نلکے کے پانی کے نیچے رکھ کے نا اچھی طرح ان کو دھو لینا ہے، ان کے الفاظ مٹا دینے ہیں، ٹھنڈا کر لینا ہے ان کو۔ اس کے بعد چلتے ہوئے صاف پانی میں، گندے میں نہیں، صاف پانی میں بہا دینے ہیں، اور اس کے بعد صدقہ دے دینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا گھر اثرات سے پاک ہو جائے گا۔ یہ تھی میری ویڈیو آج کی آپ لوگوں کے لیے، اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا میرے آخری پیغام وہی ہوتا ہے، بزرگوں کا خیال رکھیں، وہ گھر میں باعث سے برکت ہوتے ہیں، ان کی خدمت کریں، ان کی خدمت کر کے اپنی دنیا اور آخرت بہتر کریں۔ خاص طور پہ ماں باپ، ساس سسر بھی ماں باپ ہی ہوتے ہیں، ساس سسر ماں باپ۔ اگر آپ اپنی ساس سسر کی عزت کریں گے تو آپ کی بیوی بھی آپ کے ماں باپ کی عزت کرے گی۔ تو اسی طرح آپ لوگوں نے ایک کام اور کرنا ہے کہ یہ چھوٹے بچوں کا خیال رکھنا ہے۔ 22 تاریخ سے محکمہ موسمیات والوں نے وارننگ جاری کی ہے کہ 22 تاریخ سے سائبیریا سے ایسی یک ٹھنڈی ہوائیں پاکستان میں داخل ہوں گی کہ وہ جو اس سردی کو بہت زیادہ بڑھا دیں گی۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔
اور اللہ ताला आप लोगों के घरों में बरकत अता फरमाए, ईमान में बरकत अता फरमाए, रोज़गार में बरकत अता फरमाए, और सब की परेशानियां अल्लाह दूर करे, मुश्किलात आसान करे। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़।